معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے دور حکومت میں مہنگی ترین بجلی پیدا کرنے کے لیے لگائے جانے والے پاور پلانٹ سے جان چھڑائیں، ورنہ یہ پلانٹس آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی ثابت ہوں گے اور ہم ملک گروی رکھ کر ادائیگی کریں گے۔ اپنی تازہ تحریر میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ مجھے 2008 اور 2013 دونوں ادوار یاد ہیں۔ 2008 میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، گرمیوں میں پورا ملک بند ہو کر رہ جاتا تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی اور راجہ پرویز اشرف پانی اور بجلی کے وزیر تھے۔ راجہ صاحب نے فوری طور پر رینٹل پاور پلانٹس کا بندوبست کیا۔ پلانٹس بحری جہازوں میں نصب تھے، وہ کراچی کے ساحل پر کھڑے ہو گئے، فرنس آئل سے بجلی بناتے تھے اور یہ بجلی نیشنل گرڈ کو فراہم کر دی جاتی تھی۔ بجلی ظاہر ہے مہنگی تھی، چنانچہ نواز شریف اور عمران خان کی زیر قیادت اپوزیشن جماعتوں نے شور مچا دیا۔ خواجہ آصف اس زمانے میں راجہ پرویز اشرف کو راجہ رینٹل کہتے تھے۔ رینٹل پاور کے باوجود بجلی پوری نہ ہو سکی اور لوڈ شیڈنگ الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کھا گئی۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ وہ الیکشن نون لیگ نے لوڈ شیڈنگ کے خلاف لڑا تھا، چنانچہ نواز شریف حکومت آئی اور اس نے دھڑا دھڑ بجلی کے کارخانے لگوانا شروع کر دیے۔ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت، اور اس خوفناک کمبینیشن میں حکومت کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا، یہ پاور پلانٹس لگاتی اور اس نے لگا دیے اور یوں بجلی پوری ہو گئی، مگر اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ جاوید کے مطابق دنیا میں آپ کے پاس دو ہی آپشن ہوتے ہیں، آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو پھر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور اگر آپ قیمت ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو چیز نہیں مل سکتی۔ عوام کے پاس بھی اس دور میں دو آپشن تھے، یہ 10 سال اندھیروں میں رہیں اور حکومت اس دوران پانی اور مقامی کوئلے کے پلانٹس لگا کر مانگ پوری کر دے۔ وہ بجلی یقیناً سستی ہوتی، لیکن اس کے لیے صبر چاہیے تھا اور ہماری قوم اس نعمت سے محروم ہے۔ اور دوسرا آپشن تھا کہ حکومت پاور پلانٹس لگائے اور ہمیں فوری طور پر بجلی مل جائے، لیکن ظاہر ہے وہ بجلی مہنگی ہونی تھی اور یہ ہوا۔ نون لیگ کی حکومت نے مہنگے ترین پاور پلانٹس لگائے اور بجلی مہنگی ہو گئی۔ اس افراتفری میں حکومت نے 3 غلطیاں کی۔ غیر ملکی پاور کمپنیوں سے یہ معاہدے کر لیے کہ ہم آپ سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، مگر ہم آپ کی کیپیسٹی کے مطابق آپ کو رقم دیتے رہیں گے۔ ہم اگر سادہ الفاظ میں اس کی تشریح کریں تو یہ اس طرح ہوگی: ہم نے کسی سے کرائے پر آم کا درخت لگوا لیا اور یہ معاہدہ کر لیا اس درخت پر 10 من آم لگیں گے۔ اب اگر اس درخت پر 10 من آم سے کم لگتے ہیں یا میں صرف 2 یا 3 من آم اتارتا ہوں تو بھی مجھے ہر سال 10 من کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جاوید کے مطابق کمپنیوں نے اس رقم کو کیپیسٹی پیمنٹ کا نام دے دیا۔ دوسرا، ہم نے ادائیگی ڈالرز میں طے کر لی۔ اب اگر روپیہ کمزور اور ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ادائیگی کی رقم بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسرا، یہ پلانٹس درآمدی آئل، گیس اور کوئلے پر لگا دیے گئے، چنانچہ ہمیں اب کوئلہ، گیس اور تیل کے لیے بھی ڈالرز چاہیے اور بجلی کی ادائیگی بھی ڈالر میں کرنی پڑ رہی ہے، اور ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں مگر ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ بھی کرنا پڑتی ہے۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ لائن لاسز، بجلی کی چوری اور آزاد کشمیر، فاٹا اور بلوچستان کی سبسڈی کو بھی شامل کر لیں تو بجلی پورے ملک کو ڈبونے کے لیے کافی ہو چکی ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار سے اس بارے پوچھا جائے تو یہ جواب دیتے ہیں: اس زمانے میں کوئی بھی غیر ملکی کمپنی اس سے کم پر پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہم اگر ان کی شرائط نہ مانتے تو ہم آج بھی لوڈ شیڈنگ میں زندگی گزار رہے ہوتے۔ آپ اب عوام کی حالت بھی دیکھ لیں۔ پاکستان تیسری دنیا میں سب سے زیادہ اے سی، ٹیلی ویژن، اسمارٹ فونز، پنکھے اور موٹریں استعمال کرنے والا ملک ہے۔ ہمارے پنکھے اور بلب بھی بجلی ضائع کرنے کی خوفناک مشینیں ہیں۔ ہمارا ایک پنکھا یورپ کے 10 پنکھوں کے برابر بجلی استعمال کرتا ہے۔ ہم آج تک ملک سے بلب بھی ختم نہیں کر سکے، ہم اسمارٹ پنکھے بھی نہیں بنا سکے، اور ہم نے لوگوں کو گرمیوں میں ٹھنڈے رہنے والے گھر بھی بنانے کی ٹریننگ نہیں دی۔ لہٰذا آج صورتحال یہ ہے کہ درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ کو ٹچ کر رہا ہے۔ 90% عمارتیں گرمیوں میں تندور بن جاتی ہیں۔ موٹریں، پنکھے اور بلب 10 گنا زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں، اور عوام میں بجلی کی بچت کا شعور بھی نہیں، اور یہ لوگ بجلی کے بل دینے کے لیے بھی رضامند نہیں۔ یہ فالتو بتیاں اور پنکھے بھی بند نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا پھر سوال یہ ہے کہ ملک کیسے چلے گا؟
ऐसे में हमारे पास अब दो ही ऑप्शन हैं, हम लोड शेडिंग में रहें या फिर बिजली की कीमत अदा करें। अवाम ये भी याद रखिए, कीमत अभी मजीद बढ़ेगी, ये दुगनी होगी, बिजली फी यूनिट 100 रुपए तक जाएगी। चुनाचे पेटी कस लें और अपनी आमदनी में इजाफा करें ताकि आप बिजली के भारी बिल देने के काबिल हो सकें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।